انہ الحق من ربک، یہ حق، انہ الحق، بے شک یہ جو حق ہے نا قرآن، تمہارے رب کی طرف سے، فیؤمنوا بہ، تو اس پر ایمان لائیں، تو وہ اس پر ایمان لائیں، فتخبت لہ قلوبہم، تو ان کے دل اس کی طرف جھک جانے چاہیے۔ صاحب علم کی بات ہے، جو علم رکھتے ہیں کچھ نہ کچھ، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کے دل اس کی طرف جھک جانے چاہیے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جن کے دل اس کی طرف جھکتے ہیں نا، تو بے شک اللہ ان کو ہدایت ضرور دیتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ صاحب علم لوگ، جن کو اللہ تعالیٰ نے علم سے، صاحب فراست لوگ، جن کو اللہ نے عقل سے نوازا ہے، یہ خصوصاً بالخصوص جو خطاب ہے، جو یہودی اور عیسائی عالم تھے نا، جانتے تھے برحق ہے اللہ کی طرف سے وحی ہے، اللہ کی طرف سے یہ سچے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، جن کی بشارتیں تورات، انجیل، زبور، پہلی کتابوں میں درج ہیں، چونکہ انہوں نے پڑھ رکھی تھیں، ان کے اندر موجود تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خطاب فرمایا۔ تو یہ ہر صاحب علم کو، تو اللہ تعالیٰ نے کسی خاص کو نہیں فرمایا، تو علم کی بات کی، جس کے پاس علم ہے، سوجھ بوجھ رکھتا ہے، تو اسے چاہیے، اللہ فرماتا ہے انہ الحق من ربک، اس پر ایمان رکھے، یہ تمہارے رب کی طرف سے۔ تو ہمیشہ علم والا ہی کچھ نہ کچھ جان سکتا ہے، جاہل تو وہی بحث کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ جاہل کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دی، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہل سے بحث و مباحثہ نہ کرے، جاتے رہا اگر کوئی بحث و مباحثہ کرے تو اسے سلام کرے، چل پڑے، یہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا۔ جاہل اور علم والا، ان دونوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، کیا اندھا اور آنکھوں والا، نابینا اور بینا، دیکھنے والا اور اندھا، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ میرے اور آپ کی عقل کا فیصلہ ہے، دیکھنے والا اور نابینا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل والے اور بے علم والے اور بے علم دونوں کو ایسے ہی فرمایا، هل يستوي الأعمى والبصير، جیسے اندھا اور بینا، دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے، ایسے علم والا اور جاہل بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یہاں ہدایت والے اور غیر ہدایت، جو ہدایت پر نہیں ہے، یہ بھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک صراط مستقیم پر ہے، ایک سیدھے راہ پر ہے، دوسرا اپنی من مرضی کرتا ہے، اللہ ان کے بارے میں فرمایا یہ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ہم دونوں کو ایک ترکڑی کے ترازو میں رکھ دیتے، کوئی نہیں، یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے، سب دین میں، ایک جاننے والا ہے، ایک جاننے والا علم، صاحب علم، عالم کے بارے، علم والے کو عالم کہتے ہیں، علم والے کو عالم کہتے ہیں، علم والے کو عالم کہتے ہیں۔ عالم کے بارے میں میرے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں، اللہ فرمائے گا، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث مبارک اپنی کتاب احیاء العلوم میں بھی درج فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ اس کے اعمال کو، سب اس کا اللہ کا مجرم ہوگا، نافرمان ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس حساب کو دیکھ کرنا فرمائے گا، اے عالم، تجھے میں نے علم اس لیے تو نہیں دیا تھا تجھے جہنم میں ڈالا، جا تجھے میں نے بخش دیا، چونکہ علم اللہ کے ساتھ متصف ہے، اللہ نے جب اپنی صفت عطا کر دی تو پھر اس کے لیے فیصلہ۔ آگے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا، نیچے لکھ دیا کہ انشاءاللہ قیامت والے دن چلو عمل نہ صحیح تو اللہ ان کے صدقے سے ہماری بھی مغفرت ہو جائے۔ تو اس لیے عالم کے بارے میں، آپ علم رکھنے والے کے بارے میں، جو ہم الفاظ اور نظریہ رکھتے ہیں، جو الفاظ کستے ہیں اور اپنی سوچ رکھتے ہیں، تو ہرگز ایسا نہ رکھیں، قرآن اور نبی کے فرمان کے بالکل برخلاف۔ جس کی سوچ، جس کی زبان قرآن اور احادیث مبارک کا خلاف جائے، وہ اپنا نتیجہ خود سوچ لے کیا میرے ساتھ بنے گی۔ بہرحال بے شک کوئی گناہگار عالم ہے، نشانہ بنتا ہے، ایسا کر دیا، فلاں کر دیا، لیکن
اللہ کے حدیث اللہ کے نبی کے فرمان بھی تو ہے نا، علم دیا میں نے، علم کے صدقے سے اسے معاف کر دیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ اللہ بھی یہی فرماتا ہے جس کو میں نے علم دیا ہے اس کو تو چاہیے نا اس پر ایمان رکھے، اس کو تو چاہیے اس کو دل سے مانے۔ تو جب وہ دل سے مانے گا نا، اس کا دل اس کی طرف مڑے گا، تو اللہ بھی فرماتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، میں بھی صراط مستقیم دکھا دوں گا، میں بھی صراط مستقیم پر چلا دوں گا۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا، آگے رب کائنات فرماتا ہے وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، جو لوگ کافر ہوئے، جو لوگ کافر ہوئے فی مریت منہ، اس میں شک کرنے لگے، اس میں شک کرنے لگے، ان کے لیے کیا ہوگا؟ حتی تأتیہم الساعۃ بغتہ، اللہ فرماتا ہے حتیٰ کہ ان پر اچانک قیامت آ جائے گی۔ وہ اس شک میں پڑے رہیں گے، سچ ہے جھوٹ ہے کیا ہے، اللہ کا فرمان ہے نہیں ہے۔ آج بھی نا، کل بھی میں نے یہ بات کی، قرآن کی آیت پڑھی جائے، نبی کی حدیث پڑھی جائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بتائی جائے، تو لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں، یہ پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط، کیونکہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ القى الشیطان فی امنیتی، اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے شیطان ان کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، تو وہ اس وسوسوں کے پیچھے پڑتا ہے۔ اچھا جھوٹی بات ہو نا، اس پر سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، نہیں یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، اس پر شک ہی نہیں ہوتا، بندے کا اندر بھی مطمئن یار غلط ہے، ٹھیک ہے، قسم ہونے چاہیے، اس نے یہ بات کر دی تو بات ٹھیک ہے۔ قرآن اور نبی کے فرمان سنت رسول میں شک ڈلنا، شیطان اس میں شک ڈالتا ہے۔ بندہ اگر اس کو شک کو دور کر کے پکا رہ جائے تو اللہ تعالیٰ کا اگلا فرمان بھی ہے، اللہ فرماتا ہے ثم یحکم اللہ آیاتی، اللہ اپنے فیصلے کو شیطان کی وسوسوں پر محکم اور پکا کر دے، اپنے فیصلوں کو اللہ اپنی آیت، پھر بندہ پختہ رہتا ہے اور صراط مستقیم پر چلتا ہے۔ اس لیے قرآن و سنت یہ اللہ کے قرآن کی آیتیں ہیں جو میں نے آپ کو عرض کر رہا ہوں، جی آتے ہیں نا جی، آپ تو سن رہے ہیں نا قرآن۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگلی آیت وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے اس میں شک میں پڑے حتیٰ کہ اچانک قیامت آن پڑی، او یأتیہم عذاب یوم عقیم، اور بے رحمی کا عذاب ان پر آن گرا۔ عقیم، اللہ اکبر، ایسا عذاب ہے بے رحمی کا، جیسے کہتے بے رحمی سے مارا ہے اسے۔ تو آج کل تو میڈیا کا دور ہے، تصویریں بنا کر ویڈیوز بنا کر بڑی بے رحم بے دردی سے مارا گیا، تو اس پر ہر کوئی بندہ افسوس کا اظہار کرتا ہے یار اتنی بے رحمی سے نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے اگر نافرمانی کرو گے، اگر میرے قرآن میں میرے فرمان میں شک کرو گے دین، تو پھر کیا ہوگا؟ اچانک قیامت آ جائے گی۔ اسی سوچ میں پڑے پڑے، دین میں مشکوک ذہن لیے قرآن کے بارے میں، نبی کی احکامات اور سنت کے بارے میں مشکوک ذہن لیے، اچانک قیامت آن پڑے ہوئی، اور پھر کیا ہوگا؟ بے درد بے رحمی کا ایسا عذاب آئے گا، دردناک عذاب۔